الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز طلبہ کرام، آج ہم آپ کی خدمت میں منہاج العربیہ جدید کا حصہ دوم پیش کر رہے ہیں۔ جدید حصہ دوم اس طور سے ہے اور اس کا سبق نمبر 1 پیش کریں گے ہم پورا تفصیل کے ساتھ۔ تو یہاں پر دیکھیے گا، یہاں سے یہ شروع ہوتی ہے کتاب، اور منہاج العربیہ الجدید الجزء الثانی۔ یہاں پر ہدایت ہے کہ طلبہ کو بتایا جائے کہ جس اسم کے ذریعے اشارہ کیا جاتا ہے اس کو اسم اشارہ کہتے ہیں۔ جس کے ذریعے ہم اشارہ کریں اس کو اسم اشارہ کہتے ہیں، اور جس کی طرف اشارہ کرنا ہے اگر وہ چیز قریب ہے اور ایک مذکر ہے تو اس کے لیے ھذا بولتے ہیں، اور اگر وہ چیز قریب ہے اور ایک مؤنث ہے تو ھذہ بولتے ہیں، اور اگر وہ چیز دور ہے اور ایک مذکر ہے تو ذالک بولتے ہیں، اور اگر وہ چیز دور ہے اور ایک مؤنث ہے تو تلک بولتے ہیں۔ اب یہاں پر اسم اشارہ بہت سارے ہوتے ہیں، جیسے ھذا مذکر قریب کے لیے، اور ھذہ مؤنث قریب کے لیے واحد کے لیے، ھذان تثنیہ مذکر قریب کے لیے، اور ھاتان تثنیہ مؤنث قریب کے لیے۔ اسی طرح ھاؤلائی جمع مذکر اور مؤنث قریب کے لیے، اسی طرح اولئک جمع مذکر اور مؤنث بعید کے لیے، ذالک مذکر بعید کے لیے واحد کے لیے، اور تلک مؤنث واحد دور کے لیے۔ اسی طرح ذالک کا تثنیہ ذانک تثنیہ مذکر بعید کے لیے، اور تانی کا مؤنث بعید کے لیے تثنیہ، اور ہؤلائی کا دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے دور کے لیے۔ اب یہاں پر درس نمبر 1 بیان کر رہے ہیں مؤنث اسماء اشارہ۔ یہاں پر آپ دیکھیے کہ مبتدا اور خبر کی ترکیبیں ہیں عام طور پر، اور مبتدا خبر میں یہ ضروری ہے کہ اس میں خبر اگر مفرد ہو تو ایسی صورت میں مبتدا خبر میں مطابقت ضروری ہوتی ہے، یعنی اگر مبتدا مؤنث ہے تو خبر بھی مؤنث ہوگی، مبتدا اگر مذکر ہے تو خبر بھی مذکر ہوگی، مبتدا اگر واحد ہے تو خبر بھی واحد ہوگی۔ یہاں پر دیکھیے سب سے پہلے ایک طرف ھذہ لکھا ہوا ہے، دوسری طرف تلک لکھا ہوا ہے۔ ھذہ کا استعمال مؤنث قریب کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور تلک کا استعمال مؤنث بعید کے لیے کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہاں دیکھیں ھذہ مدرسۃ، یہ ایک مدرسہ ہے۔ مبتدا کی اصل یہ ہے کہ وہ معرفہ ہوتا ہے، اور خبر کی اصل یہ ہے کہ وہ نکرہ ہوتا ہے۔ مبتدا ھذہ یہاں پر اسم اشارہ ہے اور معرفہ کی اقسام میں سے ہے، تو یہ مبتدا، اور مدرسۃ یہ خبر ہے اس کی، اور ھذہ اسم اشارہ مبتدا، مدرسۃ خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں ایک چیز کہ یہاں پر ھذہ استعمال ہوا مؤنث کیوں، اور اس کی خبر بھی مؤنث ہے۔ اور پھر آگے ہے تلک کلیۃ، تلک معنی دور ہوتا ہے، تلک دور کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ کلیۃ معنی ہوتا ہے کالج، وہ ایک کالج ہے۔ اب یہاں جو ہے تلک استعمال ہوا ہے کہ اور اس کی خبر بھی مؤنث ہے، آخر میں تائے تانیث موجود ہے۔ ترکیب سب کی سیم ہے، مبتدا خبر والی، تلک اسم اشارہ مبتدا، اور کلیۃ مشار الیہ خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ آگے ہے المدرسۃ قریبۃ، مدرسہ قریب ہے۔ الکلیۃ بعیدۃ، کالج بعیدۃ دور ہے۔ ھذہ مبراۃ، یہ شارپنر ہے، شارپنر کٹر جو ہوتی ہے پینسل چھیلنے کی، ہاں یہ شارپنر ہے۔ المبراۃ حدیدۃ، اگر حدیدۃ بولیں تو بھی یہ ہوگا کہ شارپنر لوہے کا ہے، شارپنر لوہے کا ہے، اور اگر جدیدۃ بولیں تو معنی ہوگا نیا ہے۔
المبراتو جدیدتن شارپنر نیا ہے، یا المبراتو حدیدتن شارپنر لوہے کا ہے۔ تل کا تعویلتن، تل کا معنی وہ، تعویلتن معنی میز، تل کا تعویلتن وہ میز ہے۔ التعویلتو کبیرتن لا صغیرتن، تعویلہ میز، کبیرتن بڑی ہے، لا صغیرتن چھوٹی نہیں۔ ھذا قرآن، یہ قرآن ہے، القرآن حق، قرآن حق ہے، سچ ہے۔ الصدق خیر، صدق معنی سچ، خیر یہ اس میں تفضیل ہے جو اخیر سے خلاف بنا ہے، خیر بہتر کے معنی میں، سچ اچھا ہے، بہتر ہے۔ الکذب، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں الصدق خیر، صدق جو ہے سچائی نیکی ہے۔ والکذب اسم، اسم معنی ہوتا ہے گناہ، اور کذب معنی جھوٹ، جھوٹ گناہ ہے۔ المستر ضروری، مستر بولتے ہیں اسکیل، لائن کھینچنے کا رندہ۔ المستر ضروری، اسکیل ضروری ہے۔ البنت جالست فی البیت، البنت معنی لڑکی، جالست بیٹھی ہوئی ہے، فی البیت گھر میں، لڑکی گھر میں بیٹھی ہوئی ہے۔ یہاں پر ایک چیز آپ دیکھیں کہ اگر خبر جار مجرور ہو تو ایسی صورت میں اگر اس کا متعلق عبارت میں موجود ہو تو ایسی صورت میں جار مجرور ظرف لغو بنتا ہے، اور اگر اس کا متعلق عبارت میں موجود نہ ہو تو ایسی صورت میں ظرف مستقر بنتا ہے۔ یہاں پر دیکھیں البنت جالست فی البیت، یہاں فی البیت جار مجرور ہے اور اس کا تعلق ایک متعلق سے ہے جو اس سے پہلے ہے جالستن، اور جو عبارت میں موجود ہے، اس لیے فی البیت جالستن کا ظرف لغو بنے گا، اور اگر متعلق عبارت میں موجود نہ ہو تو پھر ایسی صورت میں ظرف مستقر بنتا ہے۔ جیسے یوں کہا جائے البنت فی البیت کہا جائے، جالستن نہ لایا جائے تو یہ ایک متعلق اس کا محذوف ہوگا اور پھر یہ ظرف مستقر کہلائے گا۔ تو البنت مبتدا، جالستن اسم فاعل، صیغہ واحد مؤنث، اسم ہی ضمیر پوشیدہ فاعل، فی البیت جار مجرور سے مل کر ظرف لغو، اسم فاعل اپنے فاعل، اور ظرف لغو سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ آگے الکراست رخیصۃ لا ثمینۃ، کراسہ معنی ہوتا ہے کاپی، رخیصۃ معنی سستی، الکراست رخیصۃ کاپی سستی ہے، لا ثمینۃ قیمتی نہیں۔ ھذہ البنت مجتہدۃ، بنت معنی لڑکی، ھذہ البنت یہ لڑکی، مجتہدۃ محنتی ہے، لا کسلانۃ سست نہیں۔ اب یہاں اس کی ترکیب اگر ہم کریں گے، ھذہ اسم اشارہ موصوف، البنت مشار الیہ صفت، موصوف صفت سے مل کر مبتدا، اور مجتہدۃ پھر اسم فاعل اور صیغہ واحد مؤنث، اسم ہی ضمیر فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ آگے ہے الولد مشغول بالکتابۃ۔ اب یہاں پر اگر ہم یوں اس کو کریں، ایک ترکیب یوں بھی کر سکتے ہیں اس کی، ھذہ البنت مبتدا ہو جائے گا، مجتہدۃ یہ معطوف ہے، لا حرف عطف، کسلانۃ معطوف، معطوف ہے، معطوف سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ الولد مشغول بالکتابۃ، مشغول معنی مشغول ہونا، بالکتابۃ لکھنے میں، لڑکا لکھنے میں، مشغلہ با معنی ہوتا ہے مشغول ہونا، لڑکا لکھنے میں مشغول ہے۔ یہاں ترکیب کریں گے، الولد مبتدا، مشغول اسم مفعول، صیغہ واحد مذکر، اور اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ نائب فاعل، اسم مفعول کا نائب فاعل بنتا ہے۔ بالکتابۃ ظرف لغو، اسم مفعول اپنے نائب فاعل، اور ظرف لغو سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ البنت مشغولۃ بالقراءۃ، بنت معنی لڑکی، مشغولۃ مشغول ہے، بالقراءۃ پڑھنے میں، لڑکی پڑھنے میں مشغول ہے۔ یہ ہو گیا سبق۔ اب اس کے بعد جو تمرین ہے اس کی، ہم اس کو تمرین کو پورا آپ کے سامنے بنا کر پیش کرتے ہیں تاکہ مزید آپ کے لیے یہ سبق آسان سے آسان ہو جائے۔
یہاں دیکھیے درس نمبر 1 ہے اور تمرین ہے اس میں مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات میں خالی جگہ بھرو۔ اب خالی جگہ یہاں پر جو تھیں وہ ہم نے بھر دی ہیں، جوابات یہ بھرے مکمل کیے ہیں۔ مثلا سوال تھا پہلا آئینہ تلکل بنتو، وہ لڑکی کہاں ہے؟ تو جواب ہے تلکل بنتو مشغولۃ بالقراءۃ، وہ لڑکی پڑھنے میں مشغول ہے۔ پھر آگے لمن المبراۃ، شارپنر کس کا ہے؟ جواب ہے المبراۃ لزید، شارپنر زید کا ہے۔ پھر آگے لمن الکراسہ، کاپی کس کی ہے؟ جواب ہے الکراسۃ لولد، کاپی لڑکے کی ہے۔ پھر آگے نمبر 4 کیف الطاولۃ، میز کیسی ہے؟ جواب ہے الطاولۃ کبیرۃ، میز بڑی ہے۔ پھر آگے نمبر 5 من مشغول بالقراءۃ، پڑھنے میں کون مشغول ہے؟ جواب ہے البنت مشغولۃ بالقراءۃ، لڑکی مشغولۃ، لڑکی پڑھنے میں مشغول ہے۔ اس کے بعد تھا عربی بناؤ، یہاں پر پہلا تھا اردو، ایک طرف عربی ہے۔ یہ کاپی ہے، نمبر 1 یہ کاپی ہے، ہذہ کراسۃ۔ نمبر 2 وہ کالج ہے، تلک کلیۃ۔ نمبر 3 یہ اسکیل ہے، ہذہ مسطرۃ۔ نمبر 4 وہ قلم تراش ہے، تلک مبراۃ۔ نمبر 5 وہ کرسی ہے، ذالک کرسی۔ اس کے بعد ہے نمبر 6 یہ لڑکی ہے، ہذہ بنت۔ نمبر 7 باغ خوبصورت ہے، الحدیقۃ جمیلۃ۔ نمبر 8 یہ لڑکا ہے، ھذا ولد۔ نمبر 9 مدرسہ بڑا ہے، المدرسۃ کبیرۃ۔ نمبر 10 میوہ لذیذ ہے، الفاکہۃ لذیذۃ۔ نمبر 11 وہ باغ مشہور ہے، تلک الحدیقۃ معروفۃ۔ نمبر 12 گفتگو مفید ہے، المحادثۃ مفیدۃ۔ نمبر 13 چھٹی قریب ہے، العطلۃ قریبۃ۔ اس کے بعد یہاں تھا کہ مناسب کلمہ لگا کر جملہ پورا کرو، یہاں نیلا جو کلر میں جو ہے وہ لگایا گیا مناسب کلمہ۔ سب سے پہلے دیکھیے الحدیقۃ جمیلۃ، باغ خوبصورت ہے، الکلیۃ جیدۃ، کالج عمدہ ہے، تلک مبراۃ وہ شارپنر ہے، البنت جالسۃ لڑکی بیٹھی ہے، ھذا مسطر یہ اسکیل ہے، الکراسۃ للکتابۃ کاپی لکھنے کے لیے، الببغاء جمیل طوطا خوبصورت ہے، المبراۃ رخیصۃ شارپنر سستا ہے، المحادثۃ مفیدۃ گفتگو مفید ہے، البرتقال لذیذ سنترا لذیذ ہے، التفاح ناضج سیب پکا ہوا ہے، التفاح ثمین سیب قیمتی ہے، ھذہ مدرسۃ یہ مدرسہ ہے، الولد فی الصف لڑکا کلاس میں ہے، الطاولۃ کبیرۃ میز بڑی ہے، العلم مفید علم مفید ہے، الاسلام حق اسلام حق ہے، الدرس سہل سبق آسان ہے۔ یہ تھا ہمارا سبق نمبر 1 منہاج العربیہ 2 جدید کا، ہم نے مکمل کیا تفصیل کے ساتھ۔ آج کا سلسلہ آپ کو کیسا لگا ضرور بتائیں، کوئی کمی ہو تو اصلاح فرمائیں، اور ہمارے چینل مفتی گلیل مصباحی درس نظامی کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔